نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وقال تعالی: ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم یہاں رحیمیہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہاں منعقد ہونے والے جمعہ کے پہلے اجتماع میں موجود ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل قدر ہے کہ ہمارے دوستوں نے یہاں اس نئے ٹاؤن میں رحیمیہ جامع مسجد کا بیڑا اٹھایا، اس کی تعمیر کی، اس میں دوستوں نے تعاون کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں جمعۃ المبارک کے اس اہم اور بابرکت دن میں جمع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نام کو غالب کرنے کے لیے جو مراکز اور مساجد بنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد اپنے دلوں کا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے نام پر عمارتیں بناتے تھے۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا تو سورج کے نام سے ایک گھر بناتے تھے جسے بیت الشمس کہا جاتا تھا۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر سورج کی گردش اور سورج کے مختلف حالات کا مطالعہ کر کے اس کے جو فوائد انسانیت کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، سورج کی حرارت اور گرمی کے، اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن یہ معاملہ صرف دن میں ہو سکتا تھا، رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو ان کا مطالعہ اور ان کا غور و فکر بھی ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے تو چاند رات کو طلوع ہوتا ہے، اس کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے رات بھر مختلف مقامات پر حرکت و نقل کو وہ غور و فکر کرتے تھے، اور چاند کی طرف توجہ کر کے چاند کی چاندنی سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کا نام بیت القمر تھا۔ جو کسی ستارے کو پوجتا تھا تو اس ستارے کا گھر بنا رکھا تھا۔ اس طرح یہ مختلف بت پرستی کے، شرک اور کفر کے حالتیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے اس پورے عمل کی اس حوالے سے نفی کی اور یہ بات لوگوں کو سمجھائی
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا خدا کوئی اور ہو اور دن کا خدا کوئی اور ہو؟ جو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے وہ رات دن 24 گھنٹے ہمارے تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاند خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے یہ تفصیلی قصہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ بالفرض اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ یہ سورج جو اس وقت چمک رہا ہے یہ تمہارا رب ہے، بالفرض میں ایک وقت کے لیے تسلیم کر لوں کہ میرا رب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شام کو غروب ہو گیا تو یہ خدا اب کیا کر رہا ہے؟ ہمارے مسائل جو رات کے ہیں ان کو کون حل کرے گا؟ اچھا اگر بالفرض چاند کو میں خدا مان لوں تو چاند 14ویں رات کو فل طلوع ہوتا ہے، باقی دنوں میں تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے، اور اندھیری راتوں میں تو بالکل ہی ظاہر نہیں ہوتا یا تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوتا ہے، تو باقی 24 گھنٹے کون کر رہا ہے؟ اسی طرح ستاروں کا معاملہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں اپنی توجہ غور و فکر کا مرکز اس ذات کو بناتا ہوں جس نے یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور وما انا من المشرکین، اور میں ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے سورج ہمیں حرارت اور توانائی دے رہا ہے، چاند اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر چاندنی بکھیرتا ہے، اس کی جتنی بھی تاثیرات ہیں وہ ذاتی نہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نظام کے تحت ہے۔ اسی طرح ستاروں کا معاملہ ہے، ضرور چاند کی تاثیر ہے کہ وہ مد و جزر کرتا ہے سمندر میں، وہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، سورج کی تاثیر ہے کہ فصلوں کو پکاتا ہے، فصلوں کو ترقی دیتا ہے، ہمارے جسم کو سردی کی حرارت دور کر کے گرمائش دیتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، مدینہ کی پہاڑیوں پر تھے، سورج نیچے ڈوب رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، اے ابو ذر بتاؤ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ غروب ہو گیا تو کہاں چلا جاتا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ ورسولہ عالم، مجھے کیا پتہ، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کہاں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر یہ یہاں سے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے دست بستہ درخواست کرتا ہے کہ کیا مجھے اگلے دن اسی بستی پر دوبارہ طلوع ہونا ہے یا نہیں؟ وہاں سے چٹ ملتی ہے، کاشن ملتا ہے کہ ہاں چلے جاؤ، اگلے دن اپنی گردش کرتے رہو۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ جب یہ اجازت مانگے گا تو اللہ میاں کہے گا کہ نہیں نہیں، اب آگے نہیں جانا، جدھر سے غروب ہوئے ہو جدھر سے ادھر سے ہی دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ اب نظام شمسی میں سورج ہی بنیادی کردار ہے، اسی سے دن رات بن رہے ہیں، زمین سمیت تمام سیارات اسی سورج کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ اب وہ جس محور پر گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، اللہ نے فرمایا سورۃ یاسین میں کہ سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، پوری ایک چین ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات، زمین، سورج، ستارے وغیرہ وغیرہ
جیسے ہی سورج کی گراری الٹی چلے گی، تو کسی بھی مشینری کی گراری الٹی چل پڑے تو سبھی کچھ درم برم ہو جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، دھماکہ ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت واقع ہو گئی، سب کچھ ختم، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن نے اس کا منظرنامہ کھینچا ہے، سورج خود گدلا جائے گا، اس کی اپنی حرکت ہی ختم، حرکت ختم تو سب کچھ ختم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے اور تب طلوع ہوتا ہے، اجازت نہیں ملتی تو نہیں جا سکتا، آگے طلوع نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات کا پورا نظام ذات باری تعالیٰ سے چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی بنیادی دعوت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی تھی۔ جو غور و فکر سورج پر کرتے ہو، جو غور و فکر تم چاند پر کرتے ہو، وہ غور و فکر ذات باری تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی، اس کی صفات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس نے یہ پوری دنیا کے انعامات، واقعات، تمام چیزیں، تو وہ غور و فکر ذات باری تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اس کی صفات پر ہونا چاہیے جی۔ تو اس غور و فکر کا مرکز اسے مسجد کہتے ہیں۔ انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز کی حالت تین ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے سب سے قریب حالت جو ہے وہ سجدے کی ہے، جب انسان اپنا ماتھا اور اپنا ناک اللہ کے حضور میں رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو گویا کہ وہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی کیا ہے؟ سب سے قریب ترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان جو دعا مانگتا ہے وہ سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ، والدین ہیں، اساتذہ ہیں۔ لوگ جو ہے انسانوں کو عزت دیتے ہوئے کچھ جھک جاتے تھے بادشاہوں کے سامنے، اور آخری جو بات کفر و ظلم کے نظام میں تھی کہ بادشاہ کو سجدہ بھی کرتے تھے، بت کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ انسان کو سجدہ نہ کرے، سجدہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ باقی عزت و احترام میں ہاتھ باندھ کے کسی استاد کے سامنے، کسی والدین کے سامنے، والدہ کے سامنے کھڑا ہونا، گردن جھکانا، ہاں جی، اس کا تو حکم دیا کہ وخفض جناحک کا، اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایک قبیلے کا بڑا سردار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس نے کہا بھی اتنی بڑی حکمرانی ہے، اتنا قیصر و کسریٰ کا غزوہ تبوک آپ کر کے آئے تھے، بڑے بڑے حکمران ان سے لرز رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی قیصر و کسریٰ کی طرح آپ بھی کوئی بادشاہ ہیں۔ تو وہ آیا آپ کے سامنے اور ایک دم سجدے میں گر گیا۔ دہشت اور خوف اور رعب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسے کہا نہیں سجدہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے عزت اور احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن سجدہ کرنا ممنوع ہے، سجدہ نہیں کیا جاتا۔ روک دیا، اسے اٹھا دیا، سختی سے منع کیا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ نہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ دین حنیفی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے جو مراکز بنائے گئے انہیں مسجد کہا گیا۔
بیت اللہ اللہ کا گھر، اس سے پہلے بیت الشمس یا بیت القمر تھے، اور اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا گھر، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، پہلا گھر مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آدم علیہ السلام سے بنوایا، عمارت گر گئی تھی، ابراہیم نے دوبارہ اسے کھڑا کر دیا۔ تو یہ بیت اللہ، اور بیت اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی، مسجد حرام، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد۔ سورۃ الجن کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مساجد تو بڑی دور دور ہیں، 2 ہی مسجدیں تھیں اس زمانے میں جب جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہوئے مکہ کے آخری زمانے میں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ بنایا تھا، مسجد حرام تھی، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے فلسطین میں، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا، اسرائیل نے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، انہوں نے سب سے پہلے وہ مسجد اس علاقے میں بنائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد بیت المقدس، بیت اللہ الحرام سے 40 سال بعد بنی، تو 2 ہی مسجدیں تھیں۔ تو جنہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی ہم تو بڑی دور دور پوری دنیا میں پھرتے ہیں، تو اب عبادت کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، تو مسجدیں کیوں؟ تو اس پر اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، باقی جو مراکز دنیا بھر میں جہاں جن ادھر ادھر حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے مراکز نہیں ہیں، وہ تو کیا ہے، کفر کے، شرک کے مراکز ہیں۔ تو تمہارے لیے دوری کیا ہے؟ دور سے آ کر بھی یہاں تم عبادت کر سکتے ہو، اور خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے تو جنوں کو بھی آپ پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جب یہاں اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گرد و نواح سے جہاں بھی ہو تم مسجد پہنچو اور اس عبادت کے اندر شریک ہو۔ یکونون علیہ لبادہ، تمام اہل محلہ کو ایسے پہنچنا ہے، لبد کہتے ہیں تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا، صفوں کی صفیں لگ جائیں، ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں اللہ کے لیے۔ یہ اصل مقصد ہے مساجد کا، اس لیے بنائی جاتی ہیں یہ مسجدیں۔ تو مسجد حرام، بیت اللہ الحرام جسے کہا جاتا ہے مرکز، وہ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب مساجد تو بنائی تھی اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے جب مسجد بنائی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ کی ان مسجدوں سے روکے کہ وہ اللہ کا ذکر رک جائے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو اجاڑنے کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ جب کوئی دین اور مذہب مسخ شدہ ہو جاتا ہے، اس کی تعلیمات میں خواہشات غالب آ جاتی ہیں، منافقت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی حرکت کیا ہوتی ہے کہ مرکز تو بنایا تھا صحیح کام کے لیے، لیکن اس صحیح کام والے مرکز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جب بنی اسرائیل پر بخت و نصر نے قبضہ کیا
اور بیت المقدس جو مرکز تھا بنی اسرائیل کا، اس کو اجاڑنے کا حکم دیا، اس کی عمارت کو توڑنے کا، اس کی توہین کرنے کا۔ تو یہودیوں کے ہی کچھ فرقوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی نا، مسجدیں فرقوں کی بن گئی، فرقوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو جس فرقے کا بیت المقدس کی مصلی پر اور اس کی امامت پر قبضہ تھا، دوسرا فرقہ اس سے لڑائی لڑتا تھا۔ تو جب اس فرقے کا خاتمہ کرنے کے لیے بخت و نصر آیا، تو دوسرے فرقے کے لوگ جو ہیں یہودی، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ شامل ہو گئے اس بخت و نصر کے ساتھ بیت المقدس کو گرانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، وسعیٰ فی خرابیہا، اس میں خرابی پیدا کرنے کے لیے، گندگی لا کر ڈالنے میں، توہین کرنے میں۔ اور جب بھی کوئی قوم سیاسی طور پر زوال پذیر ہو جائے تو اس کے مراکز کی توہین کی جاتی ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو مسجدوں کی توہین کی گئی۔ اس کے بعد آج ہندوستان کے اندر انہی مسجدوں میں توہین کی جاتی ہے، انہیں توڑ کر ان کی جگہ مندر بن رہے ہیں۔ مشرقی پنجاب سے جو لوگ اٹھ کر یہاں آئے، مسجدیں، مدرسے، مزارات چھوڑ کر آئے، تو وہاں کے سکھوں نے ان مسجدوں کا کیا حال کیا، گھوڑے باندھے۔ انگریزوں نے جب یہاں پنجاب پر قبضہ کیا، بلکہ اس سے پہلے رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا، تو آپ کی بادشاہی مسجد لاہور کی بھی قیمتی چیزیں تھیں، وہ رنجیت سنگھ نے توڑ لی، گھوڑے باندھے، اس کو اپنے چارے کی جگہ بنایا، نماز ختم۔ 100، 150، 200 سال تک یہ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے وہ اسی بری حالت کے اندر رہی، مینار توڑ دیے، سب کچھ، تو توہین اور تذلیل کی۔ اب دشمن تو کرتا ہے یہ حرکت، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان یا وہ یہودی یا عیسائی جو ان کے ساتھ مل کر دنیاوی مفاد کے لیے ان مسجدوں کی توہین اور تذلیل کا سبب بنے، تو انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کا ایک دوسرا فرقہ اس مسجد کی انتظامیہ پر قابض فرد کے ساتھ کیا ہے، لڑائیاں لڑ رہا ہے، مسجدوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں۔ جی اسی طرح عیسائیوں نے بھی، جو مخالف تھے، انہوں نے بھی اس مسجد کو توڑنے میں کردار ادا کیا، کیونکہ مذہب رسم رہ جاتا ہے، اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ فرقے، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کو مارنے، مسجدوں کو ایک دوسرے کی فرقے کی ملکیت بنا کر فرقوں کی لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے مذہب کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہی حرکت مسجد حرام کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اللہ کا گھر تھا، مکے کے وہ مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے سے، قصی ابن کلاب کے زمانے سے، جو اللہ کے گھر اور اللہ کے غور و فکر کے مرکز تھا، اس میں 360 بت لا کر رکھ دیے۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد میں بت رکھے جائیں اور ان کی پرستش کی جائے۔ جی 360 بت مسجد میں رکھ دیے، وسعیٰ فی خرابیہا۔ بظاہر حج بھی ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اندر تو بت رکھے ہیں 360۔ کوئی کام کرنا ہے تو فال نکالنے کے لیے ازلام انہی بتوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا، ایک بت کسی اور عرب کا، کوئی نیک لوگوں کے بت بنا رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے حکم دیا کہ ان تمام بتوں کو باہر نکالو، تو ابراہیم علیہ السلام کا بت باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں وہ ازلام کا تیر تھا، جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے، قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر لعنت ہو، ابراہیم نے کبھی کیا ہے اس طرح کی بت پرستی تھوڑی کی جو یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں۔
تو جو اللہ کا گھر تھا وہاں خود وہ نبی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اس مسجد کو تعمیر کرنے والا ہے اسی کا بت بنا کے رکھ دیا۔ اس کو اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روک دیا جائے، اور وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کو خراب کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، یا اس سے بڑی اور خرابی کیا ہے کہ عمارت تو بالکل قائم ہو لیکن وہاں بت پرستی شروع ہو جائے، دوسروں کی بات مانی جائے، قیصر و کسریٰ کا احکام چلیں، ایرانیوں کے احکامات چلیں، یہودی خصلتوں کا قبضہ ہو جائے، اس سے بڑی اور حرکت کیا ہے؟ تو مسجد تو بنائی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے تیسری جگہ قرآن حکیم میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے پانی کا انتظام کرنے، اچھی ٹوٹیاں لگانے، ہاں جی تم نے لوگوں کو کیا ہے مسجد تعمیر کرنے کو سب کچھ سمجھ لیا؟ بھائی یہ عمارت تو اس لیے بنائی کہ اللہ کا دین غالب آئے، صرف عمارت اور تعمیر کرنا، تزئین و آرائش کرنا، اچھا پانی کا انتظام کرنا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس جماعت کے، اس آدمی کے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ سے سچا تعلق قائم کیا، کیا اس انسان یا اس جماعت کے برابر یہ پانی پلانا حاجیوں کو اور عمارت تعمیر کرنا، یہ اس کی آباد کاری کا کام کرنا، یہ کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے، خود قرآن نے کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مسجد کن مقاصد کے لیے ہے، اور وہ مقاصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کے دین کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا، کسی مشرک کی، کسی کافر کی، کسی ظالم کی، کوئی خدا کا دعویٰ کرنے والے کی، کوئی انسان دشمن کی بات نہ تسلیم کرنا، اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے۔ تیسری مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بنائی مسجد نبوی۔ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد نبوی بنائی جو مرکز ہے گرد و نواح کے تمام چیزوں کا۔ آپ نے وہاں جہاں قیام کیا بنو نجار میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی ایک زمین پڑی ہوئی تھی سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنونی بحائطکم، مجھ سے سودا کرو اس زمین کا، میں یہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، پیسے لے لو، مجھے مسجد بنانی، مرکز بنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پیسے نہیں لیں گے، ویسے ہم دیتے ہیں مرکز مسجد کے لیے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ نے کھجور کاٹی، اس کھجور سے وہ مسجد کی چھتیں بنی اور تعمیر ہو گئی۔ اب جب مسجد نبوی بنی تو مساجد اللہ، تیسری مسجد جو ہے وہ یہ ہے، پہلی مسجد بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور تیسری مسجد وہ مسجد نبوی۔ آج کل ایک بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پہلے ہے، اور یہ مغالطہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے ہمارا، سارے اخبارات بھی، میڈیا بھی، آج کل چونکہ فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے تو قبلہ اول اور پہلی مسجد کا شور مچا رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل نے مسجد حرام بنائی، بیت اللہ بنا مکہ مکرمہ میں۔ خود قرآن نے کہا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ کا ہے وہ سب سے پہلا گھر مکہ میں، عربی میں مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، قرآن نے بکہ کہا ہے، تو بکہ میں ہے پہلا گھر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مدینہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قبلہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کون سا ہے؟ بیت اللہ الحرام، مسجد حرام۔ مدینہ منورہ میں 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف مانوس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مدینے کے تمام لوگ چونکہ یہودیوں کے زیر اثر تھے کہ مشرک بھی، اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی کہ دعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے پہلے ہی آتے ہی قبلے کا اختلاف نہ شروع ہو جائے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے لیے مشرق و مغرب جدھر بھی رخ کر لو نماز ہو جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ثانی ہے، دوسرا قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ تو مکہ میں تھا، بیت اللہ الحرام۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی توجہ جو ہے اللہ کے سامنے یہی دعا تھی کہ میرا جو قبلہ اصل ہے اسے برقرار رکھ۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھیں۔ تو جو پہلا قبلہ تھا دوبارہ بحال کر دیا، تو قبلہ اول تو خود بیت اللہ الحرام ہے، وہ تو قبلہ ثانی کچھ دنوں کے لیے رہا ہے۔ ہمارا قبلہ آج بھی ان 1400 سالوں میں بھی بیت اللہ الحرام ہے، اس لیے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھیں گے تو اس مسجد کا رخ بھی بیت اللہ الحرام کی طرف ہے۔ جب یہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی تو اس کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کیا گیا، تو قبلہ تو ایک ہی ہے اور وہ بیت اللہ الحرام ہے، اور وہ قبلہ اول بھی ہے، اور جو کچھ عرصے کے لیے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی تھی وہ بھی بدل کر دوبارہ قبلہ اول کی طرف آ گئے۔ تو مسجد حرام قبلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری مسجد بیت المقدس ہے جو اسرائیل علیہ السلام نے بنائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور تیسرا مرکز مسجد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ جیسے مسجد حرام کو نقصان پہنچایا مکے کے مشرکوں اور قریشیوں نے، جو ابراہیم ہی کی اور اسماعیل ہی کی اولاد ہے، کہ 360 بت لا کر کھڑے کر دیے، جیسے بیت المقدس کو دوسری مسجد کو نقصان پہنچایا فرقہ پرست یہودیوں اور عیسائیوں نے، اور انہوں نے بیت المقدس کی اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے عیسائیوں نے یہودیوں کی عبادتوں کو توڑا، اور یہودیوں نے جو عیسائیوں کی جگہ تھی اسے توڑا، کھلونا بنا لیا، مرکز بنایا تھا اللہ کے لیے۔ اب دو فرقے کسی مسجد میں لڑنے لگ جائیں تو مسجد کا تو حشر خراب ہو جاتا ہے نا۔ ماشاء اللہ آپ کے پاکستان میں بھی جب لڑائی ہوتی ہے فرقوں کی تو ایک ہی مسجد میں، بلکہ ایک ہی فرقے کے 2 گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو 2 نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں امام ہو کہتا میں امام۔ تو جب روح نکل جاتی ہے دین کی اور رسم رہ جاتا ہے، بنیادی طور پر خرابی پیدا ہوتی ہے، تو آپس میں فرقوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہی حال بیت المقدس کا کیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور وہاں اجتماعیت قائم ہوئی اور آپ کی سیاسی طاقت تمام نے تسلیم کی، غزوہ بدر میں مکے کی سیاسی طاقت توڑ دی، تو جو منافقین تھے وہ مسلمان بظاہر ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت ہے، کیونکہ جو پارٹی اقتدار میں آ رہی ہو تو سارے لوگ کیا ہے اسی میں پر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدر سے پہلے تو مدینے والے سمجھتے تھے، منافقین کا عبداللہ ابن ابی کا خیال تھا کہ یہ تھوڑے سے مہاجر لوگ وہاں سے آئے ہیں، ان کی قریشیوں سے لڑائی ہے تو ان کی بڑی پاور ہے، مکے والوں کی 300 سال کی حکومت ہے، تو اس لڑائی میں یہ شکست کھا جائیں گے، کوئی مسئلہ، کچھ دنوں بعد یہ سارے ہجرت کر کے دوبارہ مکہ چلے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔
لیکن جب بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی اور مکے کا کریم قتل کر دیا، 70 بڑے بڑے سردار، اور باقی سردار گرفتار ہو کر آ گئے، تو ان کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی۔ تو ان مدینے والوں نے دیکھا، خاص طور پر منافقین نے، کہ بھائی یہ تو کیا ہے، انہوں نے تو اس بڑی طاقت کو جس کا بڑا رعب تھا ان کے اوپر قریشیوں کا، وہ توڑ دی، تو یہ تو اب خود طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کر کے سارے یہودیوں مشرکوں سے ملا کر ایک ریاست مدینہ بنائی۔ اب جب ریاستی اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو منافقین کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو بظاہر کلمہ پڑھ لیا، مجبوری ہے کہ مسجد میں آئیں، مسجد نبوی میں، لیکن منافق زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس کا نفاق کا مختلف شکلیں اس کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی طاقت کو چیلنج کیا، خیبر فتح ہو گیا صلح حدیبیہ کے بعد، مکے والے سرنڈر کر چکے ہیں صلح حدیبیہ میں، خیبر فتح کر لیا آپ نے، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیصر سے لڑائی لڑنے کے لیے تبوک پہنچ گئے، جو کتنی دور گرمی میں تمام لشکر کو لے کر، اور اتنا رعب پڑا قیصر پر، ملک غسان پر، کہ وہ جنگ سے بھاگ گیا، بلکہ آپ کی سیاسی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوا، خراج دینا پڑا اسے۔ تو وہاں سے مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں مدینہ، تو ان تک خبر پہنچی کہ یہ تو طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، یہ سیاسی طاقت تو بجائے کم ہونے کے زیادہ طاقتور ہو رہی ہے، بین الاقوامی طاقت بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ قیصر کو، جو ہزار سال کی حکومتیں رکھتے ہیں، کسریٰ کی حکومت ہے 1000 سال کی، اس کو چیلنج کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا رعب پیدا ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں منافق دوسری حرکت کرتے ہیں، مرکز تھا مدینہ، اور مرکز مدینہ میں تھا مسجد نبوی، تو سیاسی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک نئی مسجد بنانے کا انتظام کر دیا۔ غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچے تو منافقین کا ایک ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے سے مسجد نبوی بڑی دور ہے، ہم کہیں باہر دور رہتے ہیں، تو نمازوں کے لیے وہاں تک آنا ہمارے لیے کیا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں مسجد بنائی ہے، آپ یہاں سے جا ہی رہے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی پہنچنا ہے، تو راستے میں یہ پہلے ہمارا محلہ پڑتا ہے، وہاں ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ مہربانی کریں ایک وقت کی نماز وہاں پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں، اللہ کے لیے بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے تو چلو جانا تو اسی سے طرف سے ہی ہے، تو اس مسجد کا افتتاح کر دیتے ہیں، ایک نماز پڑھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، برکت ہو جائے گی۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا، اتنے میں جبرائیل آ گئے، جبرائیل امین نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ مرکز اللہ کا نہیں ہے، آپ کی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کے مقاصد 5 بیان کیے ہیں قرآن میں، ضرارا جو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر کا مرکز، مسجد تو امن کا مرکز تھی، تمام انسانوں کو نفع پہنچانے کا مرکز ہے، اور اگر وہ مسجد ضرارا نقصان پہنچانے کی مرکز بن جائے تو مسجد اللہ کی تو نہیں رہے گی۔ وکفرا، یہ تو مورچہ ہے کفر کا، ایمان کا نہیں ہے مسجد، یہ تو کفریہ مسجد ہے، قرآن نے اس کو مسجد کہا ہے، اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا اور وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ تو اللہ کے دشمنوں کا مورچہ ہے۔ ان منافقین کی اٹی سٹی تھی
مشرکوں اور ان کی حکومتوں کے ساتھ خفیہ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کے کوئی بندے یہاں مدینہ میں آتے تو ان کو شیلٹر دینے والی کوئی طاقت نہیں تھی، سارے کے سارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ان کو وہاں اپنی سرگرمیاں کرنے کے لیے ایک مرکز چاہیے تھا۔ بظاہر خوبصورت مسجد ہے، مسجد حرام کی طرف کر کے بنائی ہے، لیکن مسجد حرام پر اگر قبضہ مکے کے مشرکوں کا ہے، 360 بتوں کا قبضہ ہے، تو یہ مسجد بھی اسی کی نمائندگی کر رہی ہے نا۔ اور ایک مسجد نبوی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد حرام کی طرف کی، لیکن ابراہیم والی مسجد، جی اسماعیل والی مسجد، آزادی اور حریت والی مسجد، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مسجد بنائی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جب آپ یہ تین باتیں ان سے کریں گے نا، کہ یہ مسجد تو نقصان دینے کے لیے ہے، کفر کا مرکز ہے، دشمنوں کا مورچہ ہے، تو یہ آپ کے سامنے بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو سوائے نیکی کی اور کچھ نہیں ہے۔ بڑی لجاجت کے ساتھ ہاتھ بھی چومیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں جی، ہم نے تو مسجد بڑے اللہ کے لیے بنائی ہے اور کوئی مقصد ان اردنا الا الحسنى۔ لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، اس لیے ان کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوں گے، قیام نہیں کریں گے۔ افتتاح کرانا چاہتے ہیں نا آپ سے، افتتاح آپ سے کرا لیا اور کام جو ہے وہ دشمنوں کا کریں گے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو اس سے پہلے تقوی اور اللہ کے ڈر پر بنائی گئی ہے، اس میں جا کر آپ کھڑے ہوں گے۔ بس مسجد قباء میں یا مسجد نبوی میں جا کر کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے راستے میں گزر کر نماز پڑھنی ہے تو قباء میں پڑھ لیں، لیکن اس مسجد میں نہیں جائیں گے آپ۔ جیسے ہی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر، ایک جماعت مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کو آگے بھیجا کہ جاؤ اور وہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، صفحہ ہستی پر اس کی عمارت کا کوئی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے، بنیادیں تک اکھیڑ دو، جیسے پہلے چٹیل میدان تھا ویسے ہی بنا دو۔ تو وہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بالکل اس کو صاف کر دیا۔ اب یہ منافقین نے حرکت کی ہے نا، منافقین نے بظاہر خوبصورت مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کا مرکز نہیں ہے، مشرکین کا ہدف ہے، ان کا مورچہ ہے، ان کے لیے کردار ادا کرنے کی جگہ ہے۔ منافقین، تو منافق کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث بھی میں نے تلاوت کیا خطبے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک روایت میں ہے 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا اس کی عادت، جس معاملے میں بھی۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوا دی جائے، کوئی عہدہ، کوئی پیسے، کوئی مال، تو خانہ، خیانت کرتا ہے، وہ کام پورے طریقے سے نہیں کرتا، اس مال میں خیانت کرتا ہے۔ اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کوئی معاہدہ کرتا ہے، یا دوسری روایت میں ہے وَإِذَا وَعَدَ، وعدہ کرتا ہے تو اخلف، معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔
ایک حدیث میں یہ 3 علامتیں بیان کی ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں الفاظ فرمائے 4 علامتیں، چوتھے، اور 4 علامتوں والوں کو کہا کہ یہ تو پکا منافقاً خالصاً، پکا 4 باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ منافقین کی علامت بیان کر دی۔ اب آپ دیکھو انسانی معاشرے میں یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں، خاص طور پر پہلی 3 باتیں۔ تمام معاشرہ قائم ہوتا ہے سچائی پر، سچے اعداد و شمار ہوں، سچے طور پر ووٹوں کی گنتی ہو، سچے طور پر گفتگو کی جائے، سچی اور کھری بات کی جائے، کیونکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جب رشتہ یا بات ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا، اطلاع دیتے ہیں۔ سچ یا جھوٹ کا تعلق خبر سے ہے۔ ہم گرامر میں پڑھتے ہیں کہ جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ میں آپ خبر دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ہر طرح کی معلومات براہ راست حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ اس کو خبر دیتے ہیں۔ تو خبر یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ دین کہتا ہے کہ جو سچی خبر دینے والا ہے، سچی بات بتلانے والا ہے، اس کی اتباع کرو، جھوٹے آدمی کی بات کا اعتبار نہیں۔ قرآن کی سینکڑوں آیات میں ہمیں کہا گیا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ظالم وہ جو جھوٹا ہے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، آپ بتلائیں کسی معاشرے میں جھوٹی باتیں پیش کی جائیں، جھوٹی گفتگو کی جائے، جھوٹے وعدے کیے جائیں، وہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ ہر معاملے میں جھوٹی خبر دے کر اپنا کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہے تو 1 دفعہ کر لے گا، 2 دفعہ کر لے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ چھٹی، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک وعدے کی، سچے کا ہونا ضروری ہے۔ تو منافق وہ ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں اس کا کسی سے لین دین ہو، معاملات ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، دین سے متعلق ہوں، جتنے بھی پہلو ہیں ان میں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو منافق۔ دوسرا، معاشرہ استوار ہوتا ہے معاہدات سے، آپ قدم قدم پہ ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں۔ خریدار اور فروخت کنندہ بیع لین دین کا معاہدہ کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، زمینوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، معاہدہ نکاح کرتے ہیں، معاہدہ بیع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ریاستی نظم و نسق کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ تعلق رکھ کر ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لیڈر آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس نظریے کے مطابق کام کروں گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ اذا عاہد غدر، جو وہ معاہدہ کرتا ہے اس سے غداری کرتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ آج کل ماشاءاللہ ووٹوں کا موسم تھا تو کتنے امیدوار تھے جو آپ سے جو وعدے کر رہے تھے، کیا وہ پورے کرتے ہیں؟ 76 سال کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے۔ معاہدات کا تعلق سیاست سے ہے، نظم و نسق سے ہے، انتظامی معاملات کے ساتھ ہے۔ وہاں لوگ ایک معاہدے میں بندھے ہوتے ہیں، سماج میں بندھے ہوتے ہیں، اس معاہدے میں جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، غداری ہو تو منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر وعدے کیے جائیں اور خلاف ورزی کی جائے۔ سارے سیاسی لیڈر وعدے کرتے رہے آپ سے، کوئی ایک پورا ہوتا ہے؟ 76 سالوں میں آج تک تو کسی لیڈر نے پورا نہیں کیا۔ دودھ شہد کی نہریں بہانے کی بات کریں گے لیکن کبھی ہوئی؟ 300 سال سے تو انگریزوں کا نظام مسلط ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا،
برطانوی سامراج کا، اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں جو بڑی خرابی ہے معاہدات کی خلاف ورزی، جھوٹے معاہدے، جھوٹے وعدے۔ اذا عاہد غدر واذا وعد اخلف، وعدہ کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں، منافق کی علامت۔ اور انسانی سماج معاشی معاملات کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ روٹی روزی کمانے کے لیے کھانے پینے کی، معاشی لین دین کی، خرید و فروخت کی، ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے، ملکی پیسوں کی ایک مسجد چلانے کے لیے چندے کا نظام، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پیسوں پر کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ تو خزانچی نہیں ہو سکتے، وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے کیا ہے، مالیاتی نظم و نسق کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ تو کسی کو امانت دیں گے نا کہ بھائی یہ امانت ہے، مسجد کے پیسے ہیں، مدرسے کے پیسے ہیں، کمپنی کے پیسے ہیں، کاروبار کے پیسے ہیں، اس تحصیل کے پیسے ہیں، اس ضلع کے پیسے ہیں، اس صوبے کے پیسے ہیں، اس ملک کے پیسے ہیں، تو کسی کو تو امانت دار بنائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کرپشن کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے۔ اور اگر تینوں باتوں میں کوئی آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے اور آپ اس سے پوچھ گچھ کریں کہ تم نے یہ بات جھوٹی کہی تھی، تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی تھی، تم نے امانت میں خیانت کی اور کرپشن کی، تو چوتھی عادت ان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی پوچھ گچھ کرے، سوالات کرے، تو دلیل تو اس کے پاس ہوتی نہیں، کیونکہ کرپٹ آدمی ہے، کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی کوئی بھی، تو پھر کیا کرے گا؟ گالی گلوچ کرے گا۔ جس کے پاس دلیل نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شور شرابہ مچاؤ۔ ہاں جی، کتنی ویڈیو نشر ہو رہی ہیں کہ جناب جو امیدوار ہار رہا ہے کسی یو سی سے تو بس اٹھا کر ہاں جی بکسا ہی توڑ دیا کہ نہ ہو نہ لینا نہ دینا، جی ووٹ ہی جلا دو، نہ کوئی ثبوت ہو نہ لینا نہ دینا، خاصما فاجرا، ٹھڈے مار مار کر توڑ رہے ہیں ہاں جی اس پولنگ بوتھ کو، جھگڑا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، افتراق پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق کی علامت چوتھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا تجزیہ کر کے جھوٹوں، غداروں، کرپٹ لوگوں اور لڑائی اور جھگڑے کرنے والوں کی پوری منافقت کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ ان چار دائروں سے باہر منافق نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے لیڈروں، جس قوم کے افراد میں یہ چار باتیں اگر پائی جائیں تو وہ ہے منافقاً خالصاً، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، خالص منافق ہے، کوئی اس منافقت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان چار میں سے جس آدمی میں جس درجے کا ایک خرابی، دو خرابی یا تین خرابیاں ہیں تو وہ اسی درجے کا منافق ہے۔ کوئی پورے کے پورے فل بٹا 4/4 نمبر لے رہا، اور کوئی 3/4 لیتا ہے، کوئی 2/4 لیتا ہے، کوئی 1/4 لیتا ہے۔ یہ پوری تفصیل بخاری، مسلم حدیث کی صحیح ترین کتابوں کے اندر موجود ہے منافقین کی۔ یہی منافق تھے جو مدینہ میں مسجد بنانے والے، بڑی بڑی مسجد، گرینڈ مسجد بنائی جا رہی ہے، کس بنیاد پر؟ مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، داتا دربار کی مسجد کی توسیع کا سنگ بنیاد فلانوں نے رکھا ہے، فلاں مزار کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اجتماع میں، نظام میں جو وعدہ کیا جاتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ 76 سال کی تاریخ، اب تک کے حکمرانوں تک، سیاسی پارٹیوں تک، منافقاً خالصاً۔ اور ان منافقوں کے بارے میں یہ ہے کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ اب جب دنیا کا مسلمان
دنیا بھر میں مسلمان پاکستانی کا تعارف ہوتا ہے تو لوگ پاکستان کے بارے میں کیا رائے بنائیں گے؟ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، سیاست بھی کرتا ہے، اسلام کے نام پر کرتا ہے، لیکن یہ چاروں عادتیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو وہ منافق خالص جو ہے اللہ کے راستے میں روکتا ہے نا۔ اللہ نے مکے کے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، بدنام کرتے ہیں یہ دین کو، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، گروہیت پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب قوموں میں یہ حالت پیدا ہو جائے، مسجد مسجد سے لڑے، محلہ محلہ سے لڑے، پارٹی پارٹی سے لڑے، لیڈر لیڈروں سے لڑے، اور سب میں مشترکہ عادت یہ چاروں ہوں، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہو، سیاست کے جلسے میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، دودھ کی شہد نہد کی بہا دیں گے جی، بڑے دھڑلے سے کرپشن کی جا رہی ہو، مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں، سیاسی پارٹیوں کے چندے میں، ملک اور ریاست کے انتظامیہ کے خرچوں میں، جھوٹے بل، جھوٹی ساری چیزیں، اور کر کے کیا ہے، ملک کا نظام تباہ و برباد۔ خدا کا خوف کھائیے کہ 76 سالوں میں کھربوں کا قرضہ اس ملک پر چڑھ گیا اور کرپشن کی نظر ہو گیا، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، قرضہ ہے، گیا کہاں، بنی کیا چیز؟ خدا کا خوف کھائیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر وزراء کہتے ہیں کہ 17% کمیشن تو ہمارا حق ہے۔ کس بات کا حق ہے؟ تنخواہ تم کس چیز کی لیتے ہو؟ کس بات کا کمیشن؟ اور یہ تو آن ریکارڈ ہے، 75 سے 70% تمام سیاسی لیڈر، خواہ وہ مذہبی ہوں، اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہوں، یا کسی عوام کے نام پر کر رہے ہوں، یا کسی انصاف کے نام پر کر رہے ہوں، یا کسی مسلم کے نام پر کر رہے ہوں، ان تمام کی حالت ہے کیا؟ اس سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے؟ کرپشن کا واضح بڑا طریقہ کار سامنے ہے کہ ذرا ان کے سیاسی لیڈر بننے سے پہلے یہ کیا تھے؟ مذہبی نمائندے ہوں، سیاسی نمائندے ہوں، مسجدوں اور مدرسوں کے چلانے والے ہوں، ان کی اپنی کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں دیکھے، پہلے کیا تھے اور اب کیا؟ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں ہر جگہ، لیکن نظریہ غائب، فرقے کی ہے، گروہ کی ہے، پارٹی کی ہے، اور مفاد پرست سرمایہ دار تاجر لٹیرا وہ اس کی ہے۔ بازار میں وہ کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے، سیاست میں وہ انہی پارٹیوں کو ٹکٹ بھی دیتا ہے، ان ٹکٹ لیتا بھی ہے، انہی کا ایجنٹ بھی ہے، اور مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، وہاں کا بھی چودھری ہے۔ تو نظریہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ مسجد تو خالص اللہ کی ہے، اور اللہ کی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے کہا سچ بولو تو سچ بولنا ہے، اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو تو اس سے رکنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا، اس کو کرو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو تو مت کرو، ناپ تول میں کمی کرو اور مسجدیں بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ایسی عمارت تو تمہارے سے اچھی مدینے کے ان منافقوں نے بنائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ نماز پڑھانے کی بات، اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ جس مسجد کا افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، نبی وقت کا کرے، کسی مولوی پیر فقیر کا کیا ہے افتتاح، کیا حیثیت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افتتاح سے؟ اور اگر کسی مولوی کی اور پیر کی دعا سے اور اس کی نماز پڑھانے سے مسجد اچھی ہو جاتی اور منافقت کے باوجود، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پڑھانے میں کیا مسئلہ تھا؟ توجہ ڈالتے، اور ان تمام کو کیا ہے، بن تو گئی تھی مسجد، آپ سے بڑھ کر کسی کی توجہ ہو سکتی ہے؟ کسی پیر فقیر کی، کسی مولوی اور عالم کی؟ اللہ نے کہا اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ نبی وہاں نہیں گئے، ایک معیار قائم کیا، ایک نمونہ قائم کیا۔ مسجد وہی ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو،
مسجد حکم دیتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، مسجد حکم دیتی ہے کہ پورا تولو، پورا ناپو، عدل کرو، انصاف کرو، امن و امان قائم کرو، معاشی خوشحالی پیدا کرو، سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیسی مسجد ہے؟ جھگڑے کی مسجد ہے، فرقے کی مسجد ہے، انسانیت دشمنی کا مرکز ہے۔ تو افتتاح کے موقع پر ہمیں مسجد کے مقاصد یاد کرنے ہیں۔ جو اس مسجد کے محلے دار ہیں، جو اس مسجد کو چلانے والے ہیں، جو اس عبادت گھر کو چلانے کے لیے ہیں، ان کے سامنے اگر مسجد نبوی کا نمونہ ہوگا تو وہ مسجد چلے گی، اور اگر نہیں ہے تو وہ مسجد منافقت کا مرکز زرار ہوگا، مسجد زرار جس کو اللہ پاک نے کہا ہے۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے۔ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ منبر سے بھی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق و امتیاز کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ کہیں عوام پوچھ لینا ہے کہ بھئی تم بتاؤ مولوی صاحب، تم جو اتنی تقریریں کر رہے ہو تمہارا حال کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے صحیح معیار ہی نہیں بتائیں گے کہ اس معیار کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ بھائی ہمارے سامنے معیار برقرار رہنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین غالب ہو۔ آج غلبہ نہ ہونے کی بڑی وجہ ہماری بد اخلاقی، بد کرداری، کرپشن، لوٹ مار، بد دیانتی، جھوٹ بولنا، معاہدات کی خلاف ورزی کرنا وغیرہ وغیرہ امور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دین کی طاقت سے محروم ہیں۔ اسلام کے نام پہ ڈگڈگی تو بجائی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے جی بڑے ملک میں زیادتی ہے، ظلم ہے، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے دعوے دار ہی خود منافق ہوں، وہی کردار صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا؟ ہمارا کردار ہی دوغلا پن کا ہو، منافقت کا ہو، تو منافقت سے تو اسلام نہیں آتا۔ اس کے لیے سچا مخلص مسلمان ہونا ضروری ہے، مخلصین لہ الدین، جو دین کے لیے بالکل مخلص ہوں وہ تو نظام قائم کر سکتے ہیں، ورنہ کیسے نظام قائم ہوگا؟ آپ بتائیے۔ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ مسجدوں کے قائم کرنے کے جو مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے، کتاب مقدس قرآن حکیم نے کر دیے، سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین نے جو مساجد بنائیں اور ان کے مراکز جو آباد ہیں، اس کے نظریے پر ہو تو مسجد کامیاب ہے۔ اور اگر لڑائی جھگڑے فرقے اور لڑائیاں دنگے فساد کا مرکز ہو، سود خوروں کی حمایت کا مرکز ہو، کرپٹ لوگوں کی ایجنٹی کا مرکز ہو، ان کے لیے وہ ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ مسجد والے استقامت کے ساتھ کیا ہے، سچائی پر قائم رہیں تو وہ اس کا فیض آگے بڑھتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مراکز آج قائم ہیں تو انہوں نے مزاحمت کی ہے، شعور دیا ہے، جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی تربیت یافتہ جماعتوں کے مخلص لوگ جنہوں نے جدوجہد کی ہے تو وہ مراکز قائم ہیں، اور جنہوں نے رسمی طور پر کردار ادا کیا ہے وہ مسجدیں، وہ عبادتیں، وہ مرکزیں، وہ مفاد پرستی کا مرکز بن گئے۔ آج ہمیں عزم کرنا ہے کہ اس مسجد کی آباد کاری کے مقاصد اور اہداف جو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں اس کی اساس پر ہو۔ انسانوں کے لیے مسجد فائدہ پہنچانے کی جگہ ہو، انسانوں کو لڑانے کی جگہ نہ ہو۔ آج ہمارا ممبر آگ اگلتا ہے دوسرے فرقوں کے خلاف، جھگڑے پیدا کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے جی۔ تو یہ اختلاف کا مرکز ہے، ضرر کو پہنچانے کا، نفع انسانیت کا مرکز، ایمان کا مرکز ہے۔ مسجد میں آ کر ایمان تازہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو منتقل کرنا ہے۔ وہ دشمنوں کا مورچہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو دشمن وہی حرکتیں کروا رہا ہے نا۔ بیت المقدس پر آج جو وہاں کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا کے یہ 57 مسلمان ملک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کے بیچارے مظلوم انسان
لٹ رہے ہیں، عام عوام پر گولہ بارود برس رہا ہے، اور یہ 57 مسلمان ملک منافقاً خالصاً جھوٹے وعدے کرتے، جی اسلامی سربراہی کانفرنس بلا لی، ہمارا وزیر اعظم کہتا شرم سے ہمارے سر جھک گئے۔ اس بدمعاش امریکہ کے ایجنٹی کرنے کے بجائے جس کی شہ پر یہ سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہتے ہو پاکستان مسجد ہے، تو یہ مسجد اب کس کام کے لیے ہے؟ امریکہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے۔ 1946 سے لے کر اب تک امریکہ کے بھیجے ہوئے سائفروں کی بنیاد پر تو ملک چلا رہے ہو تم، ریاستیں تمہاری بن رہی ہیں، ریاستوں کے احکامات بن رہے ہیں، حکومتیں ان کے حکم سے بنتی ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے۔ جھوٹے اعداد و شمار، جھوٹے ووٹ، دنیا میں واحد ملک ہے جو رجسٹرڈ جھوٹا ہے۔ جی آپ کی پچھلی سے پچھلی حکومت اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا، IMF کو آپ نے اعداد و شمار جمع کرائے مالیاتی، فیک ثابت ہوئے اور دلائل سے ثابت ہو گئے، تو 70 ارب روپے کا آپ کو جرمانہ پڑا کہ آپ نے عالمی سطح پر لوگوں کو گمراہ کیا، جھوٹے اعداد و شمار پیش کیے۔ مالیاتی اعتبار سے آپ جھوٹے، سیاسی اعتبار سے جھوٹ ہر آدمی کو آج پتہ ہے۔ جھوٹے الیکشن، جھوٹا فراڈ کام، نام الیکشن۔ میرا چیلنج ہے کہ 1936 میں پہلا الیکشن ہوا تھا اس ہندوستان میں، انگریزوں نے کروایا تھا، اور 1946 میں دوسرا الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد سن 70 میں یہاں پاکستان بننے کے بعد 15 الیکشن ہو چکے ہیں، کوئی الیکشن فیئر تھا نہیں، جھوٹا۔ پہلے سے انتظامیہ طے کر لیتی ہے کہ کس کو ہم نے بنانا ہے، انگریز طے کرتے تھے، اور پھر 36 کی وزارتیں جن کو دی گئیں سب کو پتہ، آج تاریخ ہے موجود۔ 1946 میں جو حکومتیں بنائی گئیں سب کو پتہ ہے انگریزوں نے بنائی۔ ہر الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے ہی امریکہ، برطانیہ اور آپ کی مقتدرہ مل کر فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے، وہ پہلے سے طے کر کے آتا ہے لندن میں۔ اس نام نہاد الیکشن کے نتیجے میں اس کا فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کرتا ہے، آپ نہیں کرتے۔ آپ کو تو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ چلو ووٹ ڈالو اور ووٹوں کی جو مرضی گنتی بھی ہو، نہیں تو RO کا الیکشن، کبھی کسی کا الیکشن، کبھی کسی کا الیکشن، اس کی بنیاد پر تمہارے ساتھ تھوپ دیا جاتا ہے کہ تم نے منتخب کیا ہے۔ یاد رکھو، دین نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ ریاست کے لیے آزادی ضروری ہے، آزادی کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہوتی۔ جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی وہ ریاست کیا ہے؟ جی پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ریاست مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن حکیم سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ جتنے شہری ہیں ان کا تمام سیاسی، معاشی، سماجی سسٹم عدل پر مبنی ہو، سب برابر ہے۔ آپ جمعے کے خطبے میں آیت آج بھی سنی ہے اور ہر خطیب سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ آیت تمام گورنروں کو حکم دیا تھا جب وہ خلیفہ تھے کہ وہ یہ اپنے خطبے میں پڑھا کریں کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، انہوں نے لازمی قرار دی تھی۔ آج 1200 سال ہو گئے، ہر خطیب ان کی اتباع میں یہ آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ خطبے کے آخر میں یاد دلائے کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ کیا عدل کا نظام ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے فیصلے خود ہوتے ہیں؟ تیسری بات قرآن حکیم کہ سوسائٹی وہ ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، اللہ ایک مثالی سوسائٹی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ ہے جو امن و امان والی ہو، جہاں امن ہونا چاہیے۔ جہاں خوف ہے وہ کفر کا معاشرہ ہے، ناشکروں کا معاشرہ ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ وہ معاشرہ جس میں ہر فرد کے پاس مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا مطمئن معاشی نظام ہو کہ ہر آدمی کو وافر مقدار میں اپنے معاشی وسائل دستیاب ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے رغداً من کل مکان، اس کی تجارت ترقی یافتہ ہو، زراعت ترقی یافتہ ہو، اس کی صنعت ترقی یافتہ ہو، ہر پیشہ ترقی یافتہ ہو، مطمئن ہو ہر آدمی۔
چاروں باتیں ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ معاشی حوالے سے قرضہ، مقروض، سب کچھ، ساری شرطیں IMF کی، مہنگائی کہتے تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، جھوٹے اعداد و شمار ہیں، معاشی تباہی کا نظام موجود ہے جی۔ اسی طرح امن و امان ہے، خوف کی فضا، پتہ نہیں کس وقت کون سا معاملہ ہو جائے، خوف زدہ جی۔ عدل ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا ہے، چودھریوں، وڈیروں، لٹیروں، حکمرانوں، بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور عام بیچارہ غریب مزدور کسان جو 80% محنت مزدوری کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے جی۔ عدل کہاں ہے؟ پھر آزادی ہے، آپ اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا آپ کے فیصلے دنیا کی کوئی اور طاقت کرتی ہے؟ جو وہ حکم دے، جو وہ آرڈر دے، آپ کرنے پر مجبور ہیں، آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ مدینے کی ریاست مکے کی طاقت سے آزاد تھی، قیصر و کسریٰ سے آزاد تھی، اپنا نظام عدل و انصاف پر تھا، اتنا عدل و انصاف پر تھا کہ ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس مقدمے میں یہودی حق پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کیا مسلمان کے خلاف۔ اس سے بڑا عدل اور کیا ہو سکتا ہے جی۔ قرآن میں 2 رکوع اس موضوع پر نازل ہوئے ہیں۔ یہاں تو مسلمان کو مسلمان سے حق نہیں مل رہا، ہم شور مچاتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان کو ہندو خراب کر رہا ہے، یہاں مسلمان کو مسلمان خراب کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ یہاں تو سارے کلمہ گو ہیں نا، اخبارات بھرے ہوئے قتل سے، اخبارات بھرے ہوئے ظلم سے، عدالتیں بکتی ہوئی ہم نے دیکھی، سیاست ہماری بکتی ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ تو کس بات کا امن، کس بات کا عدل؟ معاشی بدحالی، چاروں باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کے خلاف۔ مسجد تو یہ آواز بلند کرنے کے لیے، اور مسجد آزاد ہوتی ہے، یاد رکھو۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، ہارون الرشید کی حکمرانی ہے، پوری دنیا پر بحر الکاہل سے لے کر بحر اوقیانوس تک ہارون الرشید کی حکمرانی ہے۔ سورج غروب نہیں ہوتا اس کی ریاست میں۔ اس نے اپنی بیوی زبیدہ سے کہا، کسی بات پر لڑائی ہوگی میاں بیوی کی، زبیدہ سے کہا کہ تم سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ریاست اور میری حکمرانی کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، اگر نہ نکلی تو تم طلاق ہے تجھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی بڑی ریاست ہے، یہاں تو کوئی جہاز بھی نہیں ہے کہ جس سے اڑ کر میں کیا ہے اس کی حکمرانی کے دائرے سے باہر چلی جاؤں۔ قاضی ابو یوسف کے پاس آئی، اس نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، حکمران کے ساتھ۔ تو قاضی ابو یوسف نے کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں نمازیں پڑھو، عبادت کرو، سورج غروب ہو جائے تو گھر آ جانا۔ مسجد میں بیٹھ گئی، غروب ہونے کے بعد کیا ہے، محل میں پہنچی تو ہارون رشید نے کہا تمہیں تو طلاق ہوگی، تو یہاں کیا لینے آ رہی ہے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں طلاق ہوئی، جا کے قاضی ابو یوسف سے بات کرو۔ قاضی صاحب کے پاس ہارون صاحب پہنچے، کیسے آپ نے؟ میں نے کہا میری ریاست کے دائرے سے باہر نکل جائے، میری ریاست تو کہاں سے کہاں ہے۔ قاضی ابو یوسف نے کہا او بادشاہ، مسجد پر تیری حکمرانی نہیں ہے، اس پر اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے، تو کون، تو کیا لگتا ہے؟ تیری حکمرانی اس مسجد کی حدود سے باہر ہے، ان سڑکوں پر ہے، ان مکانوں پر ہے، ان محلے پر ہے، مسجد آزاد ہے، یہاں تیری حکمرانی نہیں چلے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کی اس دور کا سب سے بڑا حکمران، اور اس کے سامنے اس کا چیف جسٹس، یہ ہے عدالت، اس کو کہتے قاضی۔ عجیب بات ہے، ریاست کے تمام ادارے تباہ کر کے اور برباد کر کے پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام نہ جمہوریہ نہ پاک۔ کم از کم غور و فکر تو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسجد وہ ہے جو آزادی کے ساتھ دین حق کی بات کرے، کسی کو اچھی لگے، کسی کو کڑوی لگے تو کڑوی لگے۔ حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن حق، سچائی وہ بیان کرنا ضروری ہے۔
آج ہم بحیثیت مجموعی ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سیاسی، معاشی، سماجی بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ منافقت کی علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اوپر فیصلے کچھ، اندر فیصلے کچھ۔ کیسی عدالتیں ہیں، ذرا تماشا دکھاؤ۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہے جو عدالتوں سے مجرم ثابت نہ ہوا ہو، لیاقت علی خان سے لے کر اب تک۔ کیسی عدالت ہے؟ وہی عدالت ایک وزیر اعظم کو بناتی ہے، اس کی حکومت بحال کرتی ہے۔ نواز شریف کی حکومت بحال نہیں کی تھی، کس نے کی تھی؟ عدالت نے۔ اور وہی عدالت ہے جو اسی نواز شریف کو مجرم قرار دے کر 10 سال کی کیا ہے سزا دے رہی ہے، 23 سال کی سزا دے رہی ہے۔ وہی عدالت ہے جو اس سزا کے باوجود بھی اس کو کیا ہے، دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا ہے، اپنے فیصلے بدل رہی ہے۔ قسمت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کم از کم جرم کا اعتراف تو کرو کہ پہلے تم نے غلط فیصلہ کیا تھا یا اب غلط فیصلہ ہے۔ لیکن شرم اور حیا ہو تو پھر بات ہے۔ ایک وقت میں وزیر اعظم بنا رہی ہے اور وہی عدالت اسی وزیر اعظم کو جرم ثابت کر رہی ہے اس کے لیے، اور کل کو دوسری عدالت آتی ہے وہ جرم ختم کر دیتی ہے۔ تو عدالتیں بکتی ہیں، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ قاضی کی اور جج کی شرائط بڑی سخت تمام فقہا نے لکھی ہیں کہ جو آزادی اور حریت کے ساتھ فیصلے کرے، نہ کہ کسی کے دباؤ کی بنیاد پر۔ تو آپ کے ادارے تباہ ہو گئے، آپ کے سسٹم تباہ ہو گئے۔ ایک آرمی چیف آتا ہے کہتا ہے جہاد کرو جہاد کرو، سارے مدرسے کے مولویوں کو لڑا دیتا ہے، افغانستان میں مروا لیتا ہے 20-25 لاکھ۔ دوسرا آتا ہے نہیں یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے، جہاد مت، جو جہادی پکڑو ان کو جیلوں میں ڈال کر کوڑے لگاؤ۔ کیسا ادارہ ہے؟ کوئی ادارے کا اپنا کوئی فیصلہ ہے؟ ایک امیر المومنین بن کر آتا ہے اور سب بیچارے مدرسوں مسجدوں والوں کو جہاد میں جھونک دیتا ہے افغانستان کے۔ دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ جتنے بھی جہاد کر کے آئے ان کو پکڑو اور ان کو کیا ہے دہشت گردی کے ایکٹ میں اندر کر دو۔ یہ کیسے مولوی ہیں کہ جناب ضیاء الحق کے زمانے میں فتویٰ دے رہے ہیں جہاد فرض ہو گیا۔ بھائی فرض ہو گیا تو پھر حکومت جو 6 لاکھ فوج ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ جا کر لڑتی وہاں بیچارے غریب مدرسوں کے طالب علم پڑھنے والے جو ہیں ان کو بھیج دیا، جاؤ جا کر لڑو، بندوق چلانا سکھا کر۔ دوسرا آرمی چیف آیا مشرف صاحب، اس نے کہا کہ نہیں اسٹاپ، جو مولوی گیا وہ دہشت گرد ہے، پکڑو اس کے کوڑے لگاؤ۔ اور پھر فتویٰ دیا انہی مفتیوں نے پیغام پاکستان کے پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا، حکومت جہاد کرے گی، حکومت نے اعلان کرے گی تو پھر ہوگا۔ وہی مولوی جو پہلے پرائیویٹ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، نجی جنگجوئی کی اجازت دے رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ پھر پاکستانیوں کے لیے تو جائز نہیں پرائیویٹ جہاد، فلسطینیوں کے لیے جائز ہے۔ بتاؤ دنیا کی کس اسلامی حکومت نے فلسطین کے اندر جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے؟ سعودی عرب نے، پاکستان نے، OIC نے، عرب لیگ نے، خود فلسطینی اتھارٹی محمود عباس نے، جس کی حکومت ہے غزہ پر، ایک پرائیویٹ پارٹی کھڑے ہو کر لڑائی شروع کرے اور یہاں کہے کہ جی پاکستان میں تو پرائیویٹ جہاد جائز نہیں ہے، پیغام پاکستان کے تحت فلسطین میں جائز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، اسلام کی فروختگی چھوڑ دو، توبہ کرو۔ قرآن نے جو کہا ہے توبو الی اللہ جمیعاً، تم سب توبہ کرو، مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو جرائم تم نے کیے ہیں اسلام کے نام پر، ریاست کے نام پر، مملکت کے نام پر، مسجد اس سچ اور حق کو بیان کرنے کے لیے ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو مسجد کا نمائندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس کو مسجد میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کا انتظام چلائے یا سنبھالے اور کرے۔ وہ تو انہیں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو انہیں کا اعلی کار ہے، وہ تو انہیں کا ایجنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو پیسے وہاں سے ملنے ہیں، اس کو چندہ وہاں سے ملنا ہے، وہاں حق کی بات کیسے کرے؟ علماء حق ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے رہے، سچی بات کرتے رہے۔ تو علماء کو بھی اپنا نظریہ درست کرنا ہے، عوام کو بھی اپنا نظریہ درست کرنا ہے، سوچ درست کرنی ہے، دین کی بنیاد پر ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے،
اگلے چند سالوں میں یہ سارے جتنے بھی زندہ لوگ ہیں چلے جائیں گے دنیا سے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر حق کا ساتھ نہیں دیا اور جھوٹ کے ساتھ رہے تو آخرت کا مستقل عذاب ہے۔ اور اگر یہاں حق ہوا تو زیادہ زیادہ دنیا کی تھوڑی بہت مصیبتیں ہیں نا، دنیا کی تنگی ہے، لیکن آخرت کی دائمی راحت ہے انہی کے لیے ہے جو حق اور سچ کے ساتھ دین کی تعلیمات کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا ہے، اپنے اس مسجد اور مرکز کو فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر دین کی خالص اور سچی تعلیمات کے شعور کی بنیاد پر ایک صحیح ریاست کیا ہوتی ہے دین کے نقطہ نظر سے اس کا شعور، صحیح سیاست کیا ہوتی ہے، صحیح معیشت کیا ہوتی ہے، صحیح کاروبار کیا ہوتا ہے، صحیح عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عمل صحیح اور سچا کیا ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کا صحیح طریقہ، روزے کا، حج کا، تمام امور کا، اور معاملات خرید و فروخت، لین دین کا، سیاست اور معیشت کا۔ دین ایک مکمل پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بات کر لیں عبادات اور باقی چھوڑ دیں، سیاست صرف کر لیں اور باقی چھوڑ دیں۔ ایک مکمل جامع دین ہے دین اسلام، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں۔ اس کا شعور پیدا کرنے کا مرکز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس مرکز کو دین کے واقعی غلبے کے لیے استعمال کریں اور اس کو مفاد پرستی، فرقہ وارانہ، گروہیت کا اڈہ نہ بننے دیں، تب تو کیا ہے فائدہ ہے۔ اور اگر ورنہ رسمی مسجدیں تو سینکڑوں بن رہی ہیں اور بن رہی ہیں، اور اس کے مطابق کردار اور رسمیں ادا کی جا رہی ہیں نمازوں کی، عبادتوں کی، لیکن نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ صحیح ہوگا تو کیا ہے، یہ مسجد انشاءاللہ آباد ہوگی اور دین حق پھیلے گا۔ جی، جن لوگوں نے اس کے لیے تعاون کیا ہے ان تمام کا تعاون کا شکریہ کہ انہوں نے وہ اپنے نظریے کو درست کریں، اپنے لیے سوچ کو درست کریں۔ مال دینا نہ دینا تو وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن ان کا نظریہ، ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق وہ مضبوط ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ جی، تو یہ جگہ ہمیں انہوں نے رامے صاحب نے جامع مسجد کے لیے دی، اس کی بھی 100 سالہ تاریخ ہے۔ 1928 میں یہ ریاست آباد ہوئی تھی، تو ہمارے دادا رو محمد نواز خان یہاں اس وقت تشریف لائے تھے۔ ہمارے اس خاندان کے لوگوں نے یہاں پورے 73 چک کے گاؤں کے جو بڑے ہمارے بزرگ تھے اس زمانے کے، انہوں نے یہ جگہ خریدی تھی۔ آج شہر بڑھتے بڑھتے یہاں آ گیا۔ پہلے یہ مسجد ہم نے وہاں مسجد نواز خان چک 73 میں بنائی، تو اسی طریقے سے وہ ہمارے خاندان نے دی۔ یہ جگہ ہمارا ایک باغ تھا، ہمارے دادا نے اس کو بڑی محنت سے پالا تھا۔ جی، ہمارے جتنے بھی یہاں عزیز و رشتہ دار کی جن کی جگہ تھی، محنت، جنگل تھا، ریت تھا یہاں، ان لوگوں کا اخلاص ہے، وہ اس باغ میں بیٹھ کر ذکر اللہ کثرت سے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے والد صاحب ان کے بعد انہوں نے یہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا بچپن چونکہ یہاں گزرا اسی باغ کے اندر۔ جی، سارے علاقے یہاں کے دیکھے والے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، اسی 73 چک میں اسی جگہ پر ہمارا گھر تھا، تو روزانہ یہاں آنا اس باغ کے اندر۔ تو یہاں دادا ہمارے، اسی طریقے سے والد صاحب ہمارے، تو ان لوگوں کی برکات ہیں۔ اب جب شہر یہاں تک بڑھ گیا تو ہمیں یہ زمین بیچنی پڑی، تو بیچی، اور ماشاءاللہ جنہوں نے خریدی انہوں نے مسجد کے لیے جگہ یہ بنائی، 3 مسجدیں بنائی ہیں، بڑی مسجد کی یہ جگہ یہ دے دی، اور دوستوں کے تعاون سے یہ کیا ہے مسجد بن گئی۔ تو انہی بزرگوں کا اخلاص 100 سال بعد، 100 سال پہلے کا نقشہ، ہاں جی، یہاں ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ ریت اڑتا تھا، ایک راستے سے گزر کر جاتے تھے تو جناب، ہاں جی، شہر چھوٹا سا شہر تھا ہارون آباد، ہاں جی، تو وہاں سے واپسی پر وہ راستہ بند ہوتا تھا، ریت اتنا اڑتا تھا۔ آباد کیا لوگوں نے، اسے زرخیز بنایا، محنتیں کی، جدوجہد کی سب لوگوں نے، اس کے نتیجے میں یہ آباد ہوا۔ آج یہ مسجد اور یہ ٹاؤن بن گیا۔ تو اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے سچا مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اس مرکز کو صحیح خطوط پر، اللہ والوں کے خطوط پر اس کو آباد کریں، منافقوں کے نقطۂ نظر سے اس کو آباد نہ کریں۔ عمارت بنانے کا نام نہیں ہے، عمارت کی اصل عمارت جو ہے وہ اس کے اندر وہ کام ہے جس کے ذریعے سے صحیح نظریہ سوچنا چاہیے، صحیح نظریہ آنا چاہیے، جدوجہد کا صحیح راستہ سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ
آج جو مرکز بنا ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ان بزرگوں کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔